آج وزیر اعظم نے نریندر مودی کو کہا کہ 5 اگست 2019 کے اقدامات واپس لو اور مذاکرات کرو. اب صورتحال یہ ہے کہ 5 اگست 2019 کے اقدامات تو ان کی پارلیمنٹ نے توثیق کی, 2/3 میجورٹی سے ترمیم منظور کی گئی. یہ آج ہم کہہ رہے ہیں جب یہ ترمیم آ رہی تھی تو اس کو اس وقت رکوایا نہیں جا سکتا تھا کیا؟ پراجا صاحب, کیونکہ آج یوم یکجہتی کشمیر ہے تو جس قسم کی تقریریں ہمارے سیاستدانوں نے آج کشمیر میں جا کے کی ہیں تو اس طرح کی باتیں میں تو نہیں کروں گا آج 5 فروری کے دن. تو جو آپ کا سوال ہے اور آپ نے جو ایک انٹرو دیا ہے تو اس میں میں یہی عرض کروں گا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو یہی کہنا چاہیے, اگر وہ کوٹلی میں یا مظفر آباد میں جا کے جلسے سے خطاب کرتے ہیں تو وہاں پر ان کو مودی کو یہی کہنا چاہیے کہ تم نے جو 370 کو معطل کیا ہے تو اس کو واپس لو. وہ واپس لے یا نہ لے تو کہنا تو ان کو یہی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب نے ایک اور جو بات کیا جس کا ذکر آپ نے اپنے انٹرو میں کیا ہے, تھرڈ آپشن کی بات کی انہوں نے. ہاں, تھرڈ آپشن, آپ اس کو تھرڈ آپشن نہیں کہہ سکتے. دیکھیں, اگر آپ آئین پاکستان کا آرٹیکل 257 ہے, چھوٹا سا ہے 3 لائنوں کا, اس کو اگر پڑھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو مسئلہ کشمیر ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت حل ہوگا اور پلیبسائٹ ہوگا. پلیبسائٹ میں پہلے کشمیری جو ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے ہندوستان کے ساتھ جانا ہے یا پاکستان کے ساتھ جانا ہے, اور جب وہ فیصلہ ہو جائے گا تو اس کے بعد جو اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہے وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ اپنی امنگوں اور آرزوؤں کے مطابق کرے گی. تو وزیر اعظم صاحب نے آج جو کوٹلی کے جلسے میں کہا ہے وہ میرا خیال ہے کہ آرٹیکل 257 کے عین مطابق ہے. آرٹیکل 257 میں UN ریزولوشن کا بھی ذکر ہے اور بعد میں جو آج وزیر اعظم نے بات کیا اس کا بھی ذکر ہے. لہذا جو انہوں نے مودی کے بارے میں کہا ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے, اور جو انہوں نے کشمیریوں کے لیے بات کی ہے کہ ہم آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق سلوشن دیں گے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. حامد میر صاحب, میسیجنگ کی بات ہو رہی تھی. ہم ابھی کہتے ہیں اور فیکچولی کہتے ہیں کہ بھارت ظلم کر رہا ہے, کشمیریوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کورونا کے دن تھے, اس سے پہلے انٹرنیٹ بند ہے, وہاں پر ٹیلی فون بند ہیں, موبائل بند ہیں, وہاں پر میڈیا پر پابندی ہے. لیکن ہماری اپنی سپریم کورٹ میں اسی طرح کی آوازیں آئیں کہ میڈیا پر یہاں پر قدغن ہے, میڈیا پر پابندی ہے. تو پھر جو بلاول آج مظفر آباد میں کہہ رہے تھے کہ عمران خان اور نریندر مودی میں کوئی فرق نہیں ہے, آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں ساری چیزوں کو؟ میری ذاتی رائے میں مظفر آباد میں جا کر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ساتھ کھڑے ہو کر ہمارے کسی اپوزیشن لیڈر کو وزیر اعظم پاکستان کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کے اور نریندر مودی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی عمران خان صاحب نے بھی کوٹلی کے جلسے میں NRO کی بات کی, ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اور بلاول صاحب نے بھی سیاسی باتیں کی ہیں, مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی سیاسی باتیں کی ہیں, تو ان کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. اس سے ایک غلط میسج جو ہے وہ اکراس دا بارڈر گیا ہے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ کم از کم 5 فروری کے دن اگر عمران خان صاحب اور بلاول صاحب اور باقی تمام جو اپوزیشن کے رہنما ہیں اگر وہ مظفر آباد میں ایک سٹیج پر کھڑے ہو کے اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ ہیں لیکن کشمیریوں کے لیے ہم ایک دوسرے کی آواز میں آواز ملانے کے لیے تیار ہیں, تو یہ ایک اچھا میسج جاتا. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو سکا. اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں جی کہ میسجنگ آپ ٹھیک نہیں کر رہے تو ہمیں کہا جاتا ہے جی دیکھیں ہم نے تو پارلیمنٹ سے قرارداد منظور کی ہے, ہم نے تو سینٹ سے قرارداد منظور کیا ہے, تو قراردادیں تو منظور ہوتی ہیں. لیکن آپ سوچیں نا کہ بجائے کہ آج ایک وزیر اعظم پاکستان کوٹلی میں جلسہ کر رہے ہیں, وزیر اعظم آزاد کشمیر مظفر آباد میں جلسہ کر رہے ہیں, تو اگر آج وزیر اعظم صاحب کوٹلی ضرور جاتے, جلسہ ضرور کرتے, بلاول صاحب بھی مظفر آباد ضرور جاتے, جلسہ کرتے, لیکن صبح اگر 5 فروری کے دن اسلام آباد میں قومی اسمبلی کا اجلاس ہو جاتا اور اس میں وزیر اعظم صاحب بھی آتے, بلاول صاحب بھی آتے اور باقی پارٹیوں کے لوگ بھی آتے اور آج کے دن ایک قرارداد ہی منظور کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا. پھر جا کے مظفر آباد میں جو مرضی بات کرتے, لیکن میسجنگ غلط ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری جو سیاست ہے وہ سیاست نہیں ہے, وہ ایک ذاتی انتقام بن چکا ہے
اور ہم نے آج جو کشمیر کے مظلوم لوگ ہیں ان کے نام پر جلسے کیے، لیکن ان جلسوں میں ہم نے اپنی سیاست کی ہے. تو یہ بڑے افسوس کا مقام ہے، اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ پاکستان کی جو سیاسی اشرافیہ ہے وہ بھگتے گی اور جلد بھگتے گی.